میرے پاس تین پہیے 3 سے لے کے 10 تک گنتی مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، ہم نے پڑھا ہے. اور ہوتا کیا ہے، پہلے آتا ہے عدد اور پھر معدود ہوتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو آپ کا معدود ہوتا ہے وہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر مضاف الیہ تو مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو پہیے کی عربی کیا ہے جی؟ عجلتن. اس کی جمع جو ہے وہ آ رہی ہے عجلن. اب آپ نے کہنا ہے 3 پہیے 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ مذکر معدود کے لیے گولتا والا عدد اور مؤنث معدود کے لیے گولتا کے بغیر عدد. تو یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کیا لگے گا؟ سلاسو. تو یہ آپ کا بن گیا جی سلاسو، اور یہ مضاف الیہ حالت جر میں آئے گا، جمع کا لفظ آ گیا تو یہ بن گیا اجلن. سلاسو اجلن، 3 پہیے. بعض اوقات یہ جو عدد ہے نا یہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، بالکل جس طرح 1 اور 2 میں استعمال ہوتا ہے نا. اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت رول یہی رہتا ہے، مؤنث معدود کے لیے عدد جو ہے وہ گولتا کے بغیر ہی آئے گا. یعنی اب آپ کہنا چاہتے ہیں 3 پہیے تو آپ کہیں گے اجلن سلاسن. یعنی اب یہاں پر وہ عدد جو ہے وہ صفت بن کر آ گیا. 3 سے لے کے 10 تک کی آپ گنتی جو ہے وہ موصوف صفت کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں. قرآن میں اس کی ایگزامپل موجود ہے اور حدیث میں بھی الصلوات الخمس. میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے الصلوات الخمس، 5 نمازیں. یعنی اب یہ 5 کا جو عدد ہے وہ صفت بن کر آ رہا ہے نمازوں کے لیے. ویسے تو 5 نمازوں کو ہم اس طرح لائیں گے نا، خمس صلوات. یہ ترتیب آپ کی مرکب اضافی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب جو ہے آپ کی مرکب توصیفی ترتیب ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی گنتی میں مضاف مضاف الیہ کے طور پہ لکھا ہو تو آپ اسے مرکب اضافی گنتی کو مرکب توصیفی گنتی میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، بس یہ آپ سمجھ لیں. بس ہمارے پاس ہے سب السماوات، یعنی یہ مرکب اضافی ترتیب ہے، آپ اسے مرکب توصیفی ترتیب میں لائیں تو کیا لائیں گے؟ السماوات السبع، 7 آسمان.